اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب جنتی لوگ دوزخ والوں سے پوچھیں گے تم کس وجہ سے دوزخ میں ڈالے گئے ہو، تو وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جنت کا کوئی آدمی دنیا کی طرف جھانکے اور اس کے گردن ظاہر ہو جائے تو وہ سورج کی روشنی کو ایسے ہی مٹا دے جیسے سورج ستاروں کی روشنی کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور انہوں نے جو صبر سے کام لیا تھا اس کے بدلے میں انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ لوگ تو دنیا کی چیزوں سے محبت کرتے ہیں اور اپنے آگے جو سخت دن آنے والے ہیں اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غصہ پی جائے جبکہ وہ اس پر عمل درآمد کی قدرت رکھتا ہو تو اللہ اسے قیامت کے دن ساری مخلوق میں سے بلائے گا اور اسے اختیار دے گا کہ جنت کی حوروں میں سے جسے چاہے منتخب کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ناخون کے برابر جنت کی کوئی چیز ظاہر ہو جائے تو وہ آسمان و زمین کے کناروں کو چمکا دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب اللہ کے ہاں وہ شخص ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع دینے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ خوشی ہے جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو دے، یا اس سے مصیبت دور کرے، یا اس کا قرض ادا کرے، یا اس کی بھوک کو ختم کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلوں تو یہ مجھے اس مسجد یعنی مسجد نبوی میں 1 ماہ اعتکاف میں بیٹھنے سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجاہد وہ ہے جو اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کا مقررہ وقت ضرور آنے والا ہے، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میری ہی طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہے، اس وقت میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے تو ہم ان کی برائیاں ان پر سے جھاڑ دیں گے اور ان کو ان کے عمل کا بہترین بدلہ دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں درجات کے لحاظ سے بدترین شخص کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہم نے کہا، جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا، وہ شخص جس سے اللہ کے نام پر مانگا جاتا ہے لیکن وہ دیتا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جنتی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ نبی جنت میں ہوگا، سچ بولنے والا جنت میں ہوگا، شہید جنت میں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن جب مومن سے ملتا ہے اور اسے سلام کہتا ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے مصافحہ کرتا ہے تو ان دونوں کی خطائیں اس طرح جھاڑ دی جاتی ہیں جس طرح درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہید کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے لیکن قرض شہید کا معاف نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں ہوگا جو شہر کے کسی کونے میں اپنے بھائی سے ملاقات صرف اللہ کے لیے کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے اعمال ہر ہفتے میں 2 بار پیش کیے جاتے ہیں، پیر کے دن اور جمعرات کے دن، اور ہر ایمان رکھنے والے بندے کی مغفرت دی جاتی ہے اس بندے کی سوا کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان عداوت اور بغض ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، اور اللہ کے بندے ایک دوسرے کے بھائی بن کر رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے والدین کے ساتھ سب سے بڑا نیک سلوک یہ ہے کہ انسان اس شخص سے بھی بہت اچھا سلوک کرے جس کے ساتھ اس کے والدین کا محبت کا رشتہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
وقت پر ادا کی گئی نماز اللہ تعالیٰ کو تمام اعمال سے زیادہ پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، میرے جلال کی بنا پر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ آج میں انہیں اپنے سائے میں رکھوں گا، آج کے دن جب میرے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مال کی طرف نہیں دیکھتا، لیکن وہ تمہارے دلوں اور اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم پر ماں اور باپ کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتیم کی پرورش کرنے والا، اس کا اپنا رشتہ دار ہو یا غیر ہو، میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے۔ مومن کا معاملہ عجیب ہے، جب اسے خوشی ملے تو شکر کرتا ہے، اور اگر اسے کوئی نقصان پہنچے تو اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم معاف کرو، اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو تم میں اپنی بیویوں کے لیے بہترین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان میں کامل ترین مومن اچھے اخلاق والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان اپنے محبوب ساتھی کے دین پر ہوتا ہے، تو تمہیں چاہیے کہ غور کرو کس سے دوستی کر رہے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نیک بندے اپنے رب کو قیامت کے دن چھو دیں، رات کے چاند کی طرح دکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حلال کی کمائی سے ایک کھجور کے برابر بھی صدقہ کیا تو اللہ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کر لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو اللہ کے راستے میں خرچ کر، میں تجھ کو دیے جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل ہجرت یہ ہے کہ تم اس چیز کو چھوڑ دو جسے اللہ عز و جل ناپسند کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، اگر اچھا گمان رکھے تو اچھا، اور اگر برا گمان رکھے تو برا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جس نے میرے دوست سے دشمنی کی میں نے اس سے اعلان جنگ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند کرتا ہے، بس جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے تو ہر مسلمان کے لیے جو اسے سنے یرحمکم اللہ کہنا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس کو اسلام کی ہدایت مل گئی اور وہ اللہ کی رضا پر راضی ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلوان وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جو اللہ کے رب، اسلام کے دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے پر دل سے راضی ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرض نماز ادا کرو، حرام کو حرام اور حلال کو حلال سمجھو تو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور نماز کا اپنے وقت پر ادا کرنا انسان کو جنت کے قریب کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، میرا بندہ جب دنیا میں مجھ سے ڈرے گا تو قیامت کے دن میں اسے امن دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جو شخص باوضو ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سو جائے اور پھر رات کو کسی وقت اس کی آنکھ کھلے اور اللہ سے دنیا و آخرت کی کوئی خیر مانگ لے تو اللہ اسے عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کی کوئی برائی دیکھی اور پھر اس پر پردہ ڈال دیا تو اس نے گویا قبر میں گاڑی گئی لڑکی کو زندہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر اور مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ ان کلمات کا کہنے والا اس دن اگر مر جائے تو جہنم سے آزاد ہو جائے گا۔ اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے کہ ان کلمات کے پڑھنے والے کو قیامت کے دن راضی کر دیں گے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا لیتا ہے جیسے آگ ایندھن کو کھا لیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے میری حدیث سنی اور اسے یاد رکھا یہاں تک کہ اسے دوسروں تک پہنچا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو چغلی کیا ہے؟ صحابہ نے کہا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا، کسی شخص کی بات دوسرے کے سامنے اس طرح بیان کرنا کہ ان کے درمیان فساد پیدا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے زیادہ عزت دار اور بڑا آدمی وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی آدمی کو غصہ آئے اور وہ یہ کہے اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اس امت میں اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں جو پورا حق دینے والے اور حوصلہ افزائی کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں کے لیے آسانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے رات کو قیام کرنے والے اور دن کو روزہ رکھنے والے کے درجات کو پا لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں یہ بات پسند ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کرے تو پھر 3 عادات کی حفاظت کرو: سچی بات کہنا، امانت ادا کرنا اور بہترین پڑوسی بننا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب کی رضا والد کی رضا میں ہے اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دنیا میں ذرہ برابر کوئی نیکی کی ہوگی وہ قیامت کے دن اسے دیکھے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن پر لعنت کرنا اسے قتل کر دینے کے برابر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل شخص سچی زبان والا، متقی، پرہیزگار، صاف شفاف، جس میں نہ کوئی گناہ ہے، نہ سرکشی، نہ کینہ اور نہ حسد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 صفات ایسی ہیں جو جس شخص میں بھی ہو اللہ تعالیٰ اس سے آسان حساب لے گا اور اسے اپنے رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ نمبر 1، جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر۔ نمبر 2، جو تجھ پر ظلم کرے تو اس کو معاف کر۔ نمبر 3، جو تجھ سے رشتہ داری اور تعلق توڑے تو اسے جوڑ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں بے حد اضافہ اور اس کی عمر دراز ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ بے شک ساری مخلوق میں سے بہتر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوش ہو جاؤ جس نے 5 نمازیں پڑھیں اور کبیرہ گناہ سے بچا رہا
وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ نرمی کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی گھر والوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو ان کی رہنمائی نرمی کے دروازے کی طرف کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا اخلاق اور طویل خاموشی کو لازم کر لو۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مخلوق نے ان دونوں جیسا کوئی عمل نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں اپنی فرض نماز ادا کر لے تو اپنی نماز کا کچھ حصہ اپنے گھر میں پڑھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ گھر میں نماز پڑھنے کی وجہ سے بھلائی عطا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میں جنت کے دروازے پر آ کر دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ پہرے دار کہے گا، آپ کون ہیں؟ میں کہوں گا، محمد۔ وہ کہے گا، مجھے آپ کے بارے میں کہا گیا تھا کہ میں آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے پکارا جاتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا قبول کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں مجھ سے شدید ترین محبت کرنے والے ایسے ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے۔ ان میں سے ہر شخص چاہے گا کہ وہ اپنا گھر بار اور مال دے دے اور مجھے دیکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت میں سے اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں کہ جب ان پر نظر پڑے تو اللہ تعالیٰ یاد آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً یہ قرآن ایک ذریعہ ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اسے مضبوطی سے پکڑ لو، کیونکہ اس کے بعد تم کبھی بھی گمراہ اور ہلاک نہیں ہوگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی شخص کا اسلام اچھا ہو جائے تو ہر نیکی جو وہ کرتا ہے 10 گنا سے 700 گنا تک لکھی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں اس طرح رہو جیسے کوئی اجنبی یا مسافر رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو جب کوئی چیز سپرد کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی لوگوں کے لیے جنتیوں والے عمل آسان کر دیے گئے اور جہنمی لوگوں کے لیے جہنمیوں والے عمل آسان کر دیے گئے۔ جوانی میں عبادت کرنے والا روز قیامت اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا، جبکہ اس دن اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔